میرا ایک سوال تو یہ ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ وہ باندیوں کو سر ڈھانپنے نہیں دیتے تھے، تو وہ ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جب اس چیز کے مجھے پتہ بھی نہیں ہے، میں نے سرچ کرنے کی کوشش کی، اتھینٹسٹی کا اتنا مجھے پتہ نہیں چل سکا، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان پر جبر کیا جا رہا تھا، اور محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو اگر ڈھانپنا چاہ رہا ہے تو اسے کیوں روکا جائے، تو اس کو اگر آپ کلیئر کر دیں۔ سیدنا عمر کا جو آپ نے حوالہ دیا ہے اس کی روشنی میں یہ سمجھیں کہ اصل میں جو احکام دیے گئے تھے وہ کیا تھے۔ یعنی مسلمان عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے اس زمانے کے منافقین نے اور اوباشوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم رات کے وقت اور صبح کے وقت جب عورتیں رفع حاجت کے لیے جاتی تھیں، اس زمانے میں گھروں میں یہ بندوبست نہیں تھا، تو وہاں کوئی نہ کوئی اسکینڈل بنائیں گے، یہ صورتحال تھی۔ اس میں یہ کہا گیا کہ مسلمان عورتیں ان کے بہانے کو ختم کر دیں۔ یعنی ہوتا کیا تھا، اس کو ابن کثیر نے نقل کیا پوری بات کو۔ ہوتا یہ تھا کہ جب تنبیہ کی جاتی کہ یہ تم نے کیوں آواز دی، خواتین جا رہی تھیں تو تم پیچھے کیوں گئے، تو وہ کہتے کہ نہیں وہ تو ہماری لونڈی تھی تو ہم نے اس کو آواز دی تھی، بس شبہ ہو گیا چونکہ تاریکی تھی۔ تو اس موقع کے اوپر مسلمان عورتوں سے یہ کہا گیا کہ ان کے بہانے کو ختم کرنے کے لیے آپ جب رفع حاجت کے لیے نکلیں تو کوئی بڑی چادر اپنے اوپر لے لیا کریں، وہ آپ کی علامت بن جائے گی۔ قرآن کے الفاظ ہیں ان یورفن فلا یوزین، یعنی وہ پہچانی جائیں گی کہ وہ لونڈیاں نہیں ہیں، مسلمانوں کی عام عورتیں ہیں، تاکہ ان اوباشوں کو بہانہ نہ ملے، اور فلا یوزین، اور انہیں اذیت نہ دی جائے۔ یہ ہے پس منظر اس کا۔ اس میں جب یہ ہدایت کی گئی تو لونڈیوں نے بھی چادریں لینی شروع کر دیں، تو حضرت عمر نے اس پس منظر میں ان کو روکا کہ یہ آپ نہ کریں، اس لیے کہ اسی میں تو امتیاز پیدا کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے، تو آپ چونکہ اس کو پردے کے حکم کے طور پر سمجھ رہی ہیں تو اس لیے آپ کو اس میں یہ تردد پیش آ رہا ہے، وہ کوئی پردے کا حکم سے ایسے تھا ہی نہیں۔ جی واضح ہوگی بات۔